برطانیہ میں پاک فوج کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش جو تھی وہ ناکام ہوئی ہے۔ مہتاب عزیز کی طرف سے پاک فوج پر دہشت گردی، کرپشن، قتل، اغوا، تشدد، دھاندلی اور سنسرشپ کے الزامات لگائے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پر۔ برطانیہ میں پاک فوج کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش جو تھی وہ ناکام ہوئی ہے، اور یہ پاک فوج اور ISI کے خلاف الزامات کو جھوٹ کا پرندہ قرار دیتے ہوئے جو لندن ہائی کورٹ ہے اس نے وہ تمام الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ جو بگوڑے ملک دشمن قوتوں کے جو ایجنٹ تھے، یوٹیوبرز، عادل راجہ، پھر PTI کے شایان علی اور ان کے جو وکیل تھے مہتاب عزیز، وہ اس میں ملوث تھے۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق لندن ہائی کورٹ میں ان تینوں نے جو ہے وہ پاک فوج اور ISI کے خلاف ایک مشترکہ سازش تیار کی تھی جو کہ ناکام ہوئی۔ یہ مہتاب عزیز جو وکیل ہے، یہ بریگیڈیئر راشد نصیر کے کیس میں عادل راجہ اور مریم اورنگزیب کے مقدمہ میں شایان علی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے لندن عدالت میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حتیق عزت کے مقدمہ میں اپنے تحریری بیان میں کہا کہ شایان علی مختلف امراض میں جو کہ دماغی امراض ہیں اس میں مبتلا ہے۔ یہ بھی موقف اختیار کیا کہ کیسز میں میرٹ کا فقدان ہے، انہیں چند ماہ کے لیے روک دیا جائے۔ مہتاب عزیز کی طرف سے پاک فوج پر دہشت گردی، کرپشن، قتل، اغوا، تشدد، دھاندلی اور سنسرشپ کے الزامات لگائے گئے تھے، مگر مقصد کے حصول کے لیے اپنے موکلین کی اجازت سے مہتاب عزیز نے پاک فوج پر متعدد سنگین یہ الزامات جو عائد کیے تھے، ثبوت وہ کوئی پیش نہیں کر سکے۔ اور مہتاب عزیز نے عدالت کو بتایا کہ راشد نصیر کے وکیل کے کیس کو طول دینے کے سبب ولنریبل شایان علی ذہنی مسائل سے دوچار ہوا۔ پاک فوج کو بدنام کرنے والا ایک اور کردار بگوڑا یوٹیوبر عادل راجہ، وہ عدالت میں بتاتا ہے کہ انہیں اور ان کے وکیل مہتاب عزیز کی جان کو خطرہ ہے۔ دوسری جانب خود کو سیلیبریٹی قانون دان اور مارشل آرٹ کا ماہر کہنے والا مہتاب عزیز پاک فوج اور ISI کا مقابلہ کرنے پر خوش تھا۔ مقدمات کو روکنے کے لیے سنگین الزامات کا اس نے سہارا لیا، لیکن جج کو متاثر کرنے میں یہ بری طرح ناکام رہا۔ یہ مہتاب عزیز بھارتی میڈیا کے سامنے اکثر دہرائے جانے والے الزامات سے انگلش جج کو بھی متاثر کرنا چاہتے تھے، مگر لندن عدالت نے مہتاب عزیز کی یہ دلیل بھی مسترد کر دی کہ ISI یا نون لیگ کے کسی رکن کے بااثر ہونے کے سبب یہاں مقدمہ نہ چلایا جائے۔ عدالت نے مہتاب عزیز کے الیکشن کمیشن پر، آرمی چیف اور ISI کے کہنے پر دھاندلی کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا۔ عدالت کو یہ کہہ کر بھی مہتاب عزیز نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ پاک فوج اور اس کے بااثر افسران کے خلاف میڈیا پر کافی مواد موجود ہے۔ عدالت نے اس دلیل کی طرف بالکل کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو لفٹ نہیں کرائی، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور یہ پھر اس نے الزام لگایا کہ بریگیڈیئر راشد نصیر کے پیچھے ISI ہے۔ مہتاب عزیز نے شایان علی کے خلاف کیس رکوانے کے لیے کہا کہ اکثر نون لیگ کے خلاف احتجاج کرنے کے سبب ان پر مقدمہ بنوایا گیا۔ بریگیڈیئر راشد نصیر کا نام اس وقت نمایاں طور پر سامنے آیا جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے طنزاً مسٹر ایکس کے نام سے پکارا۔ بانی PTI اور ان کی پارٹی راشد نصیر کے خلاف لگائے گئے الزامات کے ثبوت کی عدم فراہمی پر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مہتاب عزیز نے بھارتی اخبار کی رپورٹ بھی پیش کی جس میں ISI پر ارشد شریف کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ ان الزامات کو بھی رد کر دیا گیا۔ مہتاب عزیز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کینیا میں طویل عرصہ سے ISI کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ عادل راجہ کے 12 صفحات پر مشتمل پاک فوج کے خلاف بہتان تراشیوں کی بنیاد پر کیے عادل راجہ، ارشد شریف اور عمران راجہ کا شمار اپنے دوستوں میں کیا اور کہا کہ دونوں ریاستی مظالم کی مثالیں ہیں، لیکن ان سب کی مشترکہ کاوشیں اور کوششیں بھی لندن ہائی کورٹ کے جو جج تھے ان کو متاثر نہ کر سکی۔ عادل راجہ کو بڑا جھٹکا لگا
मीटिंग हेयरिंग में शिकस्त के साथ क़याम की इजाज़त, सिक्योरिटी अखराजात की दरख्वास्तें भी रद्द कर दी गई, जबकि जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया, जज ने पैसा न होने की दुहाई देने वाले आदिल राजा को 10,000 पाउंड मुकर्रर वक्त में अदा करने का हुक्म दिया। मुकदमा की समाअत का हुक्मनामा भी बाकायदा तौर पर सुना दिया गया। आदिल राजा और शयान अली के केसेस की नुमाइंदगी सेंट्रल लॉ चैम्बर कर रहा है, जिसका मालिक मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाला अहमद जवाद है। सेंट्रल लॉ चैम्बर में महताब अजीज़ बतौर सॉलिसिटर काम करते हैं। उन्होंने भेजे गए सवालात का जवाब भी नहीं दिया और अब अहमद जवाद गोंदल, जिनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से बताया गया है, उनके जवाब का भी इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। तो ये जो एक कोशिश इस भगोड़े की जानिब से की गई, पाक फ़ौज और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को बदनाम करने की, वो मुस्तरद कर दी गई है। वो कोशिश नाकाम हुई है और जो इनके इल्ज़ामात थे वो भी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं और इन लोगों का अफ़वाज पाकिस्तान और ISI के ख़िलाफ़ एक और जो झूठ है वो बुरे तरीके से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान जिंदा।